بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو بہت منحوس ہے۔ جب سے تو پیدا ہوئی ہے میری بیٹی کی خوشیوں کو نظر لگا دی ہے تو نے۔ کھا گئی تو اس کے نصیب۔ پھپھو نے میرے بالوں کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے ہوئے غصے سے پھنکارا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کے وہ شعلے تھے جو میرے وجود کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتے تھے۔ ان کے ناخن میری کھوپڑی میں گڑ رہے تھے اور درد کی ایک تیز لہر میرے پورے جسم میں دوڑ رہی۔ پھپھو، خدا کے لیے چھوڑ دے۔ میری کیا خطا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میری آواز آنسوں میں ڈوب کر گھٹی گھٹی نکلی۔ کیا کیا ہے؟ پوچھتی ہے کیا کیا ہے؟ ارے تیرا وجود ہی سب سے بڑی خطا ہے۔ جس رشتے کے لیے میں نے مہینوں دعائیں مانگی تھی، جو میری بیمہ کے لیے آیا تھا، وہ تیری صورت دیکھ کر تجھے پسند کر کے چلا گیا۔ ایسی کون سی آگ ہے تیرے حسن میں جو ہر کسی کو بھسم کر دیتی ہے؟ وہ چیخ رہی تھی اور ان کی آواز پورے کچن میں گونج رہی تھی۔ یہ نفرت آج کی نہیں تھی، اس کی جڑیں میرے جنم سے جڑی تھیں۔ یہ کہانی میرے مقدر کی سیاہی سے لکھی گئی تھی، ایک ایسی کہانی جس کا ہر ورق آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ میرا نام حوریہ ہے۔ میں نے جنم تو ایک بہت بڑے گھرانے میں لیا جہاں دولت کی ریل پیل تھی، نوکر چاکر، گاڑیاں، عالیشان بنگلہ، سب کچھ تھا، لیکن قسمت ہمیشہ سے نوکروں سے بھی بدتر رہی۔ شاید اس لیے کہ میری ماں مجھے اس وقت چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی تھی جب مجھے ماں کے آنچل کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ماں کا کردار سب کی نظر میں داغدار تھا، تو سب مجھے بھی اسی شک اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جیسے میں اپنی ماں کی گناہوں کا زندہ ثبوت ہوں۔ یہاں تک کہ میرا سگا باپ، جس کے خون کا میں حصہ تھی، مجھے بے حسی اور نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے کبھی شفقت کی رمق بھی نہیں جاگی۔ شاید وہ مجھ میں اپنی بے وفا بیوی کا عکس دیکھتے تھے، ایک ایسا عکس جو انہیں ہر پل اذیت دیتا تھا۔ ہمارے گھر میں میری ایک پھپھو بھی رہتی تھیں جن کی شادی ان کے کزن سے ہوئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، بیمہ، جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، لیکن پھپھو کا رشتہ زیادہ دیر چل نہ سکا۔ انہوں نے طلاق لے لی اور ہمارے ہی گھر واپس آ گئے۔ کہنے کو تو یہ ہمارا گھر تھا، لیکن در حقیقت یہ ان کا اپنا گھر تھا۔ میرے دادا جان نے یہ گھر میرے باپ اور چچا کے نام کیا تھا، لیکن گھر پر حکم صرف پھپھو کا چلتا تھا۔ میرے ابا کی دوسری بیوی، میری سوتیلی ماں کی بھی یہاں پر کوئی عزت نہیں تھی، کیونکہ اس گھر کی مالک وہی تھی۔ بات بات پر مجھے تانے ملتے۔ تمہاری ماں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگی تھی، تمہارے کردار کی بھی کوئی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ پھپھو کی یہ زہر بھری باتیں سن کر اکثر میری سوتیلی ماں کو بھی مجھ پر ترس آ جاتا تھا۔ وہ بے شک سوتیلی تھی، لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں میرے لیے نرمی کا گوشہ تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، حوریہ، میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ جو یہاں ہوتا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں، لیکن میں بے بس ہوں۔ تم جانتی ہو کہ یہاں چلتی ہی تمہاری پھپھو کی ہے، اور تمہارے بابا، وہ تو سارا دن اپنے بزنس میں مصروف رہتے ہیں، انہیں تو کسی کی فکر ہی نہیں۔ ان کی ان 2 بولوں سے میرے زخموں پر جیسے مرہم سا لگ جاتا۔ میں ہلکا سا مسکرا دیتی کہ چلو کوئی تو ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے سینے میں بھی ایک انسانی دل دھڑکتا ہے۔ پھپھو سارا دن مجھ سے نوکروں کی طرح کام کرواتی، کبھی باغیچے کی صفائی تو کبھی پورے گھر کی جھاڑ پونچھ۔ حالانکہ گھر میں ملازموں کی فوج تھی، لیکن انہیں سکون تبھی ملتا جب وہ مجھے اپنے سامنے ذلیل ہو کر کام کرتے دیکھتی۔ کبھی کبھی دادا جان مجھے دیکھ لیتے تو ان کا دل دکھ جاتا۔ وہ مجھے پاس بلا کر کہتے، تم اس گھر کی بیٹی ہو، نوکرانی نہیں۔ تبھی پھپھو فوراً ان کی بات کاٹتی اور طنزیہ لہجے میں کہتی، ابا جان، بیٹی تو ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ کس ماں کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر دادا جان کا چہرہ بجھ جاتا اور وہ پھپھو کو خاموش کروا دیتے۔ اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں، یہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر گئی، اس نے تو ہمیشہ ہی بے بسی کی زندگی گزاری ہے۔ لیکن پھپھو کہاں چپ رہنے والی تھی، وہ فوراً بول اٹھتی، کہاں بے بسی کی زندگی گزاری ہے؟ باپ کا سایہ ہمیشہ سے اس کے سر پر رہا ہے، اور میں نے بھی تو اسے کتنے دکھ درد سہ کر پالا ہے۔ اپنی بیٹی بیمہ کو اتنی توجہ نہیں دی جتنی اس کو دی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر دادا جان تلخی سے مسکراتے اور کہتے، ہاں، تمہاری اس مہربانی کا قرض تو ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ تم نے سچ میں اسے بہت پیار و محبت سے پالا ہے۔
दादा जान का तंज फुप्पो समझ जाती और मुंह बनाकर वहां से चली जाती। मुझे आज भी याद था कि बचपन में फुप्पो किस तरह मुझे छोटी छोटी बातों पर मारा पीटा करती थी। जब से मेरी सुतेली माँ आई थी, मुझ पर जुल्म कुछ कम हो गया था, क्योंकि फुप्पो जानती थी कि वो कोई ना कोई बात मेरे बाबा तक पहुंचा देंगी। बाबा को मेरी फिक्र तो नहीं थी, लेकिन सिर्फ अपनी समाजी इज्जत की खातिर वो फुप्पो को थोड़ा बहुत कह देते थे, जिसका फुप्पो को डर रहता था। दादा जान का हुक्म था कि पहले फुप्पो की बेटी बीमा का रिश्ता होगा और फिर मेरा। मैं तो बस उस जहन्नम से आज़ादी चाहती थी। मैं सोचती थी कि बेशक घर झोंपड़ी का ही क्यों ना हो, अगर वहां सुकून हो तो वो भी जन्नत से कम नहीं होता। ये इतना बड़ा महल नुमा घर था जहां हर आसाइश मौजूद थी, हर चीज मांगने से पहले मिलती थी, लेकिन मेरे लिए ये कैद खाने से कम नहीं था। आज फुप्पो की बेटी को कुछ लोग देखने आ रहे थे। मैं उस वक्त किचन में नसीमा खाला, जो घर की कुक थी, के साथ खाना बनवाने में मशगूल थी कि फुप्पो जान किचन में आई और मुझे घूरते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने मेहमानों के सामने आने की गलती की तो जानती हो ना अंजाम क्या होगा। नहीं फुप्पो, मैं क्यों आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। मैंने ये कहते हुए फुप्पो को तसल्ली दी थी। उनके जाने के बाद नसीमा खाला ने धीमे लहजे में पूछा, बेटी, ये आपसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने एक ठंडी सांस भरी और बोली, ये तो वही बता सकती हैं खाला, मैं नहीं जानती। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि बीमा खुद किचन में आई और अकड़ कर बोली, हुरिया, चलो चाय सर्व करो मेहमानों को। मैंने हैरत से उसे देखा, लेकिन बीमा, फुप्पो ने कहा है कि मैं उन लोगों के सामने न जाऊं। वो तज़हीक से हंसी, ओहो, तो अब जुबान भी चलाने लगी हो, औकात देखिए अपनी। माँ तुम्हारी भाग गई और बाप ने कभी तुम्हें पूछा तक नहीं। पकड़ो ये चाय की ट्रे और लेकर चलो। उन्हें भी तो पता चले कि मेरी मनहूस कजिन कौन है जो मेरे साथ इस घर में रहती है। उसके लहजे में जहर भरा था। मैं चुपचाप ट्रे उठाकर उसके पीछे चल पड़ी, ये जाने बगैर कि मेरा ये कदम मुझे किस तूफान के हवाले करने वाला था। मेरे हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे कांप रही थी। हर कदम ड्राइंग रूम की तरफ उठता तो लगता जैसे मैं अपनी सजा की तरफ बढ़ रही हूँ। बीमा मेरे आगे फातिहाना अंदाज में चल रही थी और उसके चेहरे पर एक तमस्खर भरी मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि फुप्पो ने मुझे मेहमानों के सामने आने से सख्ती से मना किया था और अब उनके हुक्म की यह खिलाफ वर्जी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुई, सबकी नजरें मुझ पर मरकूज हो गईं। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई थी। सोफे पर दादा जान और फुप्पो के साथ एक नफीस खातून, उनके शौहर और उनका बेटा बैठे थे। लड़का देखने में बहुत वजीह और सुलझा हुआ लग रहा था। उसकी नजरें एक पल को मुझ पर पड़ी और फिर उसने फौरन निगाहें झुका ली। फुप्पो ने मुझे देखा तो उनकी आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ गई, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से जब्त किया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर चाय की प्यालियां मेज पर रखनी शुरू कर दी। मेरे हाथ बुरी तरह लर्ज रहे थे, जिससे प्यालियों के आपस में टकराने की हल्की हल्की आवाज पैदा हो रही थी। ये बच्ची कौन है? मेहमान खातून, जिनका नाम शायद सरवत था, ने नरमी से पूछा। उनके लहजे में तजस्सुस था। इससे पहले कि फुप्पो कोई बहाना बनाती, दादा जान ने फख्र से जवाब दिया, ये मेरी पोती है, हुरिया, मेरे बड़े बेटे की बेटी है। उनके लहजे में मेरे लिए मोहब्बत और अपनायत थी, जो उस घर में किसी और के पास नहीं थी। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। सरवत बेगम ने मुस्कुराकर मुझे देखा। जी, ये जरा शर्मीली है, ज्यादा किसी के सामने नहीं आती। फुप्पो ने जल्दी से बात खत्म करने की कोशिश की और मुझे आंखों ही आंखों में वहां से चले जाने का इशारा किया। मैंने आखिरी प्याली मेज पर रखी और वापसी के लिए मुड़ने लगी थी कि उस लड़के, जिसका नाम शायद साइम था, ने अपनी माँ के कान में कुछ सरगोशी की। मैंने उसकी नजरों की तपश अपने वजूद पर महसूस की। वो मुझे बगौर देख रहा था। उसकी माँ ने इस बात में सर हिलाया और दादा जान से मुखातिब हुई, हमें खुशी हुई आपके पूरे खानदान से मिलकर। मैं मजीद एक लम्हा भी वहां ठहरना नहीं चाहती थी। मैं तेज कदमों से चलती हुई किचन में वापस आ गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। क्या हुआ बेटी, खैरियत तो है? रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? नसीमा खाला ने मुझे परेशान देखकर पूछा। कुछ नहीं खाला, बस मैं पूरी बात कह ना सकी। इतने में बीमा भी किचन में आ गई। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। देख लिया सबने तुझे,
ہو گئی تسلی، اب دفع ہو جائے یہاں سے اور دوبارہ ان کے سامنے مت آنا۔ رشتہ میرا ہونے آیا ہے، تیری نحوست نہیں چاہیے مجھے۔ اس کے زہریلے الفاظ سن کر نسیمہ خالہ نے افسوس سے سر ہلایا، لیکن میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں میری حیثیت ایک بے زبان گڑیا سے زیادہ نہیں تھی۔ کافی دیر تک ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر جب مہمان جانے لگے تو میں نے دروازے کی اوٹ سے جھانکا۔ وہ سب بہت خوش اخلاقی سے مل رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد دادا جان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، لیکن پھپھو کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ابا جان، آپ کو اسے ان کے سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھپھو نے گھر میں قدم رکھتے ہی دادا جان سے شکایت کی۔ ارے، میں نے کب بلایا اسے؟ وہ تو خود چائے لے کر آ گئی، اور پھر وہ میری پوتی ہے، کوئی چوٹ تو نہیں کہ اسے سب سے چھپا کر رکھوں؟ دادا جان نے سکون سے جواب دیا۔ آپ نہیں جانتے ابا، اس کی ماں نے ہماری عزت خاک میں ملا دی تھی۔ لوگ آج بھی باتیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میری بیمہ کے رشتے پر کوئی آنچ آئی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ملازم نے فون اٹھایا اور دادا جان کو بتایا کہ مہمانوں کا فون ہے۔ دادا جان نے فون سنا تو ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ کبھی حیرت اور کبھی خوشی سے فون پر بات کرتے رہے۔ فون بند کرنے کے بعد انہوں نے گہری سانس لی اور پھپھو کی طرف دیکھا۔ کیا کہا انہوں نے ابا جان؟ رشتہ پکا سمجھے؟ پھپھو نے بےتابی سے پوچھا۔ دادا جان نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولے، رشتہ تو وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کوئی شرط رکھ دی کیا انہوں نے؟ پھپھو کا لہجہ تیز ہو گیا۔ شرط نہیں، انہوں نے بیمہ کے لیے انکار کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ پھپھو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ انکار کر دیا؟ میری بیٹی میں کیا کمی ہے؟ اتنی خوبصورت، پڑھی لکھی ہے، ضرور اس منحوس کی وجہ سے۔ دادا جان نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پوری بات تو سن لو۔ انہوں نے بیمہ سے شادی سے انکار کیا ہے کیونکہ وہ سائم کی شادی حوریہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ میری ستیلی ماں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ بیمہ کا چہرہ غصے اور حسد سے بگڑ گیا۔ پھپھو تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ پھر اچانک وہ پھٹ پڑی۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا تھا۔ اس لڑکی کی یہ ہمت کیسے ہوئی؟ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غصے میں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ دیکھو، ہم پہلے بڑی بچی کی شادی کریں گے، پھر چھوٹی کی۔ یہی ہمارے خاندان کا اصول ہے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بضد ہیں کہ انہیں بہو بنانی ہے تو صرف حوریہ کو۔ دادا جان نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھپھو کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ اصول جائیں بھاڑ میں، میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی اس چڑیل نے۔ کہاں ہے وہ؟ میں آج اس کا فیصلہ کر کے رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ طوفان کی طرح کچن کی طرف لپکی۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں جو دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، خوف سے کانپنے لگی۔ مجھے لگا جیسے آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ ان کا غصہ اور نفرت آج مجھے جلا کر ہی دم لیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں پلک جھپکتی، پھپھو ایک طوفان کی طرح کچن میں داخل ہوئی اور میرے بالوں کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ یہ وہی منظر تھا جس کا خوف مجھے کھائے جا رہا تھا۔ درد کی ایک شدید لہر میری کنپٹی سے اٹھی اور پورے وجود میں پھیل گئی۔ تو یہاں چھپی بیٹھی ہے چڑیل، میری بیٹی کی زندگی میں زہر گھول کر؟ وہ غرا رہی تھی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ پھپھو، خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری آواز میرے آنسوں میں ڈوب گئی۔ کچھ نہیں کیا؟ تو جان بوجھ کر ان کے سامنے گئی تھی نا؟ تو نے ان پر کوئی جادو کیا ہے؟ بول، سچ بتا۔ انہوں نے میرا سر دیوار کی طرف جھٹکا۔ نہیں پھپھو، میں نے روتے ہوئے التجا کی۔ مجھے تو بیمہ نے کہا تھا کہ چائے لے کر جاؤ، اس نے خود مجھے بھیجا تھا۔ جھوٹ بولتی ہے مجھ سے؟ پھپھو کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ میری بیٹی پر الزام لگاتی ہے؟ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ بیمہ، اریو بیمہ! انہوں نے بلند آواز میں بیمہ کو پکارا۔ بیمہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کچن کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر معصومیت کا ایک نقاب تھا، لیکن آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ جی پھپھو۔ بیمہ، یہ سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے اسے مہمانوں کے سامنے جانے کو کہا تھا؟ پھپھو نے کڑکدار لہجے میں پوچھا۔ میں نے امید بھری نظروں سے بیمہ کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا شاید وہ سچ بول دے گی،
شاید اسے مجھ پر ترس آ جائے گا، لیکن اس نے جو کہا اس نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ وہ صاف مکر گئی اور بڑی اداکاری سے بولی، نہیں تو امی، میں نے اسے کیوں بھیجنا تھا؟ میں نے تو اسے منع کیا تھا کہ وہ باہر نہ آئے۔ یہ خود ہی بڑھ چڑھ کر گئی تھی، شاید انہیں اپنی صورت دکھانی تھی۔ اس کا یہ جھوٹ میرے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیسے کوئی اتنا بڑا جھوٹ اتنی آسانی سے بول سکتا تھا؟ میرے آنکھوں سے آنسوں کی لڑی ٹوٹ کر بہنے لگی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی، یہ ہے ہی ایسی، اپنی ماں پر گئی ہے، گھر توڑنے والی۔ پھپھو نے ایک اور تھپڑ میرے گال پر جڑ دیا۔ یہ شور سن کے دادا جان اور میری سوتیلی ماں بھی کچن میں آ گئے۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر دادا جان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ بس کرو رضیہ، وہ گرجے، کیا جان لے لو گی اس بچی کی؟ شرم کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پھپھو کے ہاتھ سے میرے بال چھڑائے۔ میں کمزوری سے وہیں فرش پر گر پڑی۔ ابا جان، آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں؟ اس نے میری بیٹی کا حق چھینا ہے۔ یہ رشتہ بیمہ کا تھا۔ پھپھو اب بھی چیخ رہی تھی۔ یہ حق چھیننے یا دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ نصیب کی باتیں ہیں۔ لڑکے والوں نے خود اسے پسند کیا ہے، اس میں اس کا کیا قصور؟ دادا جان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یا تو یہ اس گھر میں رہے گی یا میں، پھپھو نے حتمی لہجے میں کہا۔ دادا جان نے ایک گہری سانس لی اور پھر ایک فیصلہ کن لہجے میں بولے، رشتہ بہت اچھا ہے اور خاندان بھی شریف ہے۔ میں سائم جیسے لڑکے کو ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتا۔ میں نے لڑکے کے والد کو زبان دے دی ہے، حوریہ کی شادی سائم سے ہی ہوگی۔ میرے باپ جو اب تک خاموش کھڑے تھے، انہوں نے بھی دادا جان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس معاملے کو اور نہیں اچھالنا چاہیے۔ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ انہیں میری پٹائی یا میرے آنسوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، انہیں صرف اپنی سماجی ساکھ کی فکر تھی۔ دادا جان کا فیصلہ سن کر پھپھو اور بیمہ کے چہروں پر جیسے ہوائیں اڑنے لگی۔ وہ کچھ نہ بول سکی، کیونکہ دادا جان کے فیصلے کے آگے اس گھر میں کوئی نہیں بولتا تھا۔ دادا جان نے میری سوتیلی ماں کو اشارہ کیا، اسے اٹھاؤ یہاں سے اور کمرے میں لے جاؤ۔ میری سوتیلی ماں نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا۔ میں چلتے ہوئے پھپھو کے پاس سے گزری تو ان کی نفرت بھری سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی، ایک ایسی سرگوشی جس نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ تو جیت گئی نا، خوش ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ خوشی بہت عارضی ہے، تمہیں اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ اتنی آسانی سے میں تمہیں اس گھر سے سکھ کا سانس لے کر نہیں جانے دوں گی، اور سزا بھی ایسی ملے گی کہ تم اپنی ماں کی طرح زمانے بھر میں ذلیل ہو کر رہ جاؤ گی۔ ان کے یہ الفاظ میرے ذہن پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر پڑی۔ ایک طرف ایک اچھے رشتے کی امید تھی، اس قید خانے سے نکلنے کا راستہ نظر آ رہا تھا، لیکن دوسری طرف پھپھو کی دھمکی میرے مستقبل پر ایک سیاہ سائے کی طرح منڈلا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہے، لیکن ان کی آنکھوں کی نفرت بتا رہی تھی کہ وہ اپنی کہی بات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور میرا خوف ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ دادا جان کے فیصلے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ خاموشی کسی طوفان کے آنے سے پہلے والی تھی۔ پھپھو اور بیمہ نے مجھ سے بات چیت تقریباً ختم کر دی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں سلگتی نفرت مجھے ہر پل محسوس ہوتی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دادا جان نے اعلان کیا کہ اگلے ہفتے جمعے کو میرے نکاح کی تاریخ رکھی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی پھپھو نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ مبارک ہو بھتیجی، آخرکار تم نے میری بیٹی کا نصیب چھین ہی لیا، لیکن یاد رکھنا چھینی ہوئی چیزیں زیادہ دیر پاس نہیں رہتی۔ رضیہ، دادا جان نے انہیں ٹوکا، بچی کو دعا دو، بد دعا نہیں۔ میں تو دعا ہی دے رہی ہوں ابا جان، دعا ہی کر رہی ہوں کہ اس کا انجام اس کی ماں جیسا نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور میرے دل میں خوف کا ایک کانٹا چبھ ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میری سوتیلی ماں اور دادا جان ہی سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ایک دن میرے بابا جو مہینوں مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، میری سوتیلی ماں کے کمرے میں آئے اور کچھ زیورات کے ڈبے اور پیسوں کا ایک لفافہ میز پر رکھا۔ میں اس وقت وہیں موجود تھی۔ یہ حوریہ کے لیے ہے، اسے دے دینا۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح اسپاٹ اور جذبات سے آری تھا۔ خاندان میں ہماری عزت کا سوال ہے، شادی میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر مڑے اور باہر چلے گئے۔ انہوں نے ایک بار بھی میری طرف دیکھنا یا مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ ان کے جانے کے بعد میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری سوتیلی ماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
پگلی، رونے کی کیا بات ہے؟ شکر کرو، انہوں نے تمہارے بارے میں سوچا تو صحیح۔ انہوں نے میرے بارے میں نہیں، اپنی عزت کے بارے میں سوچا ہے، میں نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی خوشی تھی کہ شاید پہلی بار انہوں نے مجھے اپنی بیٹی تسلیم کیا تھا، بھلے ہی اپنی عزت کی خاطر۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور پھپھو کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی تانے دینا شروع ہو جاتی۔ بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں ملکہ عالیہ کی، خوابوں کے محل سجائے جا رہے ہیں، وہ اکثر راہ چلتے ہوئے کہتی، لیکن جب اونچائی سے گرو گی تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ شادی سے 2 دن پہلے میں اپنے کمرے میں بیٹھی بابا کی لائی ہوئی چوڑیاں دیکھ رہی تھی کہ میری ستیلی ماں اندر آئی۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ حوریہ بیٹی، ایک بات کہوں؟ جی امی، کہیں۔ تمہاری پھپھو کی یہ خاموشی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ روز تمہارے دادا سے لڑتی ہیں کہ یہ شادی روک دیں، لیکن جب سے تاریخ پکی ہوئی ہے وہ بالکل چپ ہے۔ انہوں نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہے، بس تم بہت ہوشیار رہنا، کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے اعتبار مت کرنا۔ میں کیا کر سکتی ہوں امی؟ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کچھ نہیں، بس دعا کرو اور اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو، خاص طور پر نکاح والے دن تک خود کو اکیلا مت چھوڑنا۔ ان کی بات نے میرے خوف کو اور بڑھا دیا۔ شادی سے 1 دن پہلے جب پورا گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا، میں کچن سے پانی لینے گئی۔ پھپھو وہاں اکیلی کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور میرے قریب آ گئی۔ ان کا لہجہ کسی زہریلے ناک کے پھنکار جیسا تھا۔ شادی کا جوڑا پہننے کا بہت شوق ہے نا تجھے؟ کل پہنے گی تو بہت خوبصورت لگے گی، لیکن کیا فائدہ؟ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جب عزت کا جنازہ نکلے گا تو یہ سارا حسن مٹی میں مل جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں وہ سزا دوں گی کہ تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ کل تمہاری زندگی کا وہ دن ہوگا جسے تم مرتے دم تک نہیں بھلا سکو گی، اور تمہارا دلہا بھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور جیت کی چمک تھی۔ میں خوف سے کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان کی دھمکی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ کیا کرنے والی تھی؟ وہ میری عزت کا جنازہ کیسے نکال سکتی تھی؟ میں ساری رات انہی سوچوں میں جاگتی رہی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آنے والی صبح میرے لیے کوئی بہت بڑا عذاب لے کر طلوع ہونے والی ہے۔ پھپھو کا منصوبہ تیار تھا اور میں اس سے بالکل بے خبر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ شادی کی صبح کا سورج میرے لیے امید کی کوئی کرن لے کر نہیں آیا تھا۔ میں ساری رات پھپھو کی دھمکی کے بارے میں سوچ سوچ کر جاگتی رہی تھی۔ باہر صحن سے مہمانوں کے کہکوں اور شادی کے گیتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرے کمرے میں ایک ماتم جیسی خاموشی تھی۔ ہر آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ایسے اداس نہیں ہوتے اپنی شادی کے دن۔ میری ستیلی ماں میرے پاس بیٹھی اور میرے بالوں میں گجرا لگاتے ہوئے بولی، دیکھو تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو، آج تمہاری زندگی کا نیا اور خوشیوں بھرا دن شروع ہونے والا ہے۔ امی، آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں نے ان کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے لگ رہا ہے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ پھپھو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے پاس، انہوں نے مجھے تسلی دی۔ بس اب بارات آنے ہی والی ہے، تم یہیں آرام سے بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ دلہن کے سرخ جوڑے میں ملبوس میں کسی قیدی کی طرح لگ رہی تھی جو اپنی سزائے موت کا منتظر ہو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا۔ میں سمجھی شاید امی واپس آئی ہیں، لیکن سامنے گھر کے ملازم سلیم کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ گھر کے پرانے اور بھروسے مند ملازموں میں سے ایک تھا۔ سلیم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ خود بھی بہت پریشان اور خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ بی بی جی، وہ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ کیا میں نے بلایا تھا؟ میں حیرت سے چیخی۔ میں نے تمہیں کیوں بلانا ہے؟ فوراً باہر نکلو میرے کمرے سے۔ میرا دل کسی اندیکھے خوف سے کانپنے لگا۔ مگر بی بی جی، پھپھو جی نے کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی ضروری کام ہے، انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ سلیم نے کانپتی ہوئی آواز میں وضاحت دی۔ پھپھو کا نام سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی سازش ہے جس کی وہ دھمکی دے رہی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، تم فوراً یہاں سے جاؤ سلیم، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے۔ وہ بے چارگی سے مڑا اور جیسے اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، باہر سے کسی نے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھانے کی اونچی آواز آئی۔
کلک کی اس آواز نے جیسے میرے دل کی دھڑکن روک دی۔ دروازہ دروازہ بند کر دیا کسی نے۔ میں چیختی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، امی، دادا جان، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ سلیم بھی خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ بی بی جی، یہ کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم میرا کوئی قصور نہیں، مجھے تو پھپھو جی نے۔ میں جانتی ہوں یہ ان کی چال ہے۔ میں دروازہ پیٹتے ہوئے رو رہی تھی۔ میری چیخیں شاید باہر کے شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ کسی نے میری آواز نہ سنی۔ میں بے بسی سے دروازے کے ساتھ لگ کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ چند منٹ جو مجھے صدیوں جیسے لگے گزر گئے۔ پھر اچانک دروازے کی کنڈی کھلی اور دروازہ دھڑام سے کھلا۔ میرے سامنے دادا جان اور 2 چچا کھڑے تھے، میرے بابا۔ ان کی آنکھوں میں پہلے پریشانی تھی، لیکن کمرے کا منظر دیکھتے ہی وہ پریشانی شدید غصے اور نفرت میں بدل گئی۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ میں دلہن کے لباس میں رو رو کر بری حالت میں فرش پر بیٹھی تھی اور گھبراہٹ کا مارا سلیم مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ ایک بند کمرے میں ایک جوان لڑکی اور ایک غیر مرد۔ کسی کو بھی اور کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میرے بابا کی آواز کسی دھاڑ کی طرح گونجی۔ ان کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ دادا جان کا چہرہ صدمے اور بے یقینی سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، پھپھو اور بیمہ بھی پیچھے سے نمودار ہو گئی۔ ان کے چہروں پر بناوٹی حیرت اور چھپی ہوئی فتح کی تاثرات تھے۔ ابا جان، دادا جان، میں روتے ان کی طرف بڑھی۔ یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ پھپھو کی سازش ہے۔ انہوں نے اس ملازم کو یہاں بھیجا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میرے بابا نے آگے بڑھ کر سلیم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تیری یہ ہمت؟ بول، کس کے کہنے پر آیا تھا یہاں؟ پھپھو نے فوراً آگے بڑھ کر بڑی اداکاری سے رونا شروع کر دیا۔ ہائے اللہ، کیسا دن دیکھنا پڑا ہے۔ ہم تو سمجھے ہماری بچی اندر تیار ہو رہی ہے، لیکن یہ تو یہاں گل کھلا رہی تھی۔ ہماری عزت خاک میں ملا دی اس نے۔ اپنی ماں کے نقش قدم پر چل نکلی۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، دادا جان، میرا کوئی قصور نہیں، میرا کوئی عاشق نہیں تھا۔ لیکن میری آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ گئی۔ کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ میرے بابا اور دادا کی آنکھوں میں جو میرے لیے رہی سہی عزت تھی، وہ بھی اس ایک لمحے میں ختم ہو چکی تھی۔ میرا سب کچھ برباد ہو چکا تھا کمرے میں۔ میرے بابا اور دادا جان کی غضبناک خاموشی کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ پھپھو کے مگرمچھ کے آنسو اور جھوٹے بین نے ان کے دلوں میں میرے خلاف نفرت کا زہر بھر دیا تھا۔ میں زمین پر بیٹھی تھی۔ دلہن کا سرخ جوڑا میرے لیے کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میری ہر چیخ، ہر التجا ان کے کانوں پر دستک دیے بغیر لوٹ رہی تھی۔ ابا جی، اب کیا ہوگا؟ میرے بابا نے ٹوٹی ہوئی آواز میں دادا جان سے پوچھا۔ بارات دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ سائن کے گھر والے آتے ہی ہوں گے۔ ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ وہی ہوگا جو اس کی قسمت میں لکھا ہے۔ دادا جان نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں میرے لیے محبت کی ہلکی سی رمق بھی باقی نہیں رہی تھی۔ سائم کے والد کو فون کرو اور انہیں اندر بلاؤ۔ انہیں سچائی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ چند ہی لمحوں میں سائم اور اس کے والد اور والدہ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ ان کے چہروں پر شادی کی خوشی کی جگہ سوالیہ نشان تھے۔ پھپھو نے روتے ہوئے سارا واقعہ ان کے سامنے دہرا دیا، جس میں ہر لفظ میرے کردار کو مزید داغدار کر رہا تھا۔ میرے بابا شرم سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ سچ ہے؟ سائم کی والدہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہم آپ سے کیا جھوٹ بولیں گے؟ پھپھو نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ ہم تو خود لٹ گئے، ہماری عزت تو خاک میں مل گئی۔ سائم کے والد نے ایک لمبی سانس لی اور کھڑے ہو گئے۔ ان کا لہجہ سرد اور فیصلہ کن تھا۔ ہمیں افسوس ہے، لیکن ہم ایسی بد کردار لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ یہ رشتہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر مڑے اور اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کا ایک ایک قدم میرے خاندان کی عزت پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں قیامت خیز سناٹا چھا گیا۔ یہ سناٹا میرے بابا کی ایک دھاڑ سے ٹوٹا۔ مار کیوں نہیں دیا تو نے ہمیں؟ اس سے اچھا تھا تو پیدا ہی نہ ہوتی۔ اپنی ماں کی طرح ہمارا سر شرم سے جھکا دیا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن دادا جان نے انہیں روک لیا۔ ٹھہرو، اب مارنے پیٹنے سے کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ دادا جان نے آنکھیں بند کر لی۔ اب اس گھر کی عزت بچانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ بجی؟ پھپھو نے معصومیت سے پوچھا۔ دادا جان نے نفرت سے سہمے ہوئے سلیم کی طرف دیکھا۔
جو ایک کونے میں کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس گھر کی عزت اب اسی طرح بچ سکتی ہے، جس کے ساتھ اس کا نام جڑا ہے اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں دادا جان، نہیں، میں چیخی، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم مت کرے، میں بے گناہ ہوں۔ بے گناہ ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب تمہاری سزا یہی ہے۔ دادا جان نے فیصلہ سنا دیا۔ ابا جان، آپ ہوش میں تو ہیں؟ میرے بابا نے کہا۔ ایک نوکر کے ساتھ؟ ہاں، اسی نوکر کے ساتھ۔ اب یہ اسی کے لائق ہے۔ قاضی صاحب کو بلاؤ، نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ دادا جان کا حکم اٹل تھا۔ پھپھو اور بیمہ کے چہروں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ان کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر قاضی صاحب کو بلا لیا گیا۔ وہی مہمان جو میری بارات کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اب میری رسوائی کے نکاح کے گواہ بننے والے تھے۔ مجھ سے نکاح کے لیے پوچھا گیا تو میں خاموش رہی۔ میرے بابا نے میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی میرے انگوٹھے کا نشان نکاح نامے پر لگوا دیا۔ میرا نکاح اسے ملازم سلیم کے ساتھ کر دیا گیا جس پر میرا عاشق ہونے کا الزام تھا۔ نکاح کے فوراً بعد دادا جان نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے کی طرف لے گئے۔ نکلو، دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ جیسے تمہاری ماں گئی تھی، آج سے تم بھی ہمارے لیے مر گئے۔ انہوں نے مجھے دہلیز کے باہر دھکا دیا اور میرے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ میں باہر سڑک پر گر گئی۔ چند لمحوں پہلے میں اس گھر کی بیٹی تھی، ایک دلہن تھی، اور اب میں ایک الزام، ایک رسوائی کا پلندہ بن کر سڑک پر پڑی تھی۔ میرے شوہر کے روپ میں وہ ملازم میرے پاس آیا اور ڈرتے ڈرتے بولا، بی بی جی چلیں۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اس عالیشان گھر کو آخری بار دیکھا، جہاں میں نے اپنی زندگی کے سب سے تلخ دن گزارے تھے۔ آج میں وہاں سے نکل تو رہی تھی، لیکن ایک ایسی شناخت کے ساتھ جو میری اپنی نہیں تھی۔ میری ڈولی نہیں اٹھی تھی، میرا جنازہ اٹھا تھا۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور ایک پرانی سی گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی ایک نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی اور میں اپنی برباد شدہ زندگی پر آنسو بہاتی رہی۔ گاڑی شہر کے جانی پہچانی سڑکوں پر ہوتی ہوئی ایک انجان راستے پر سے چل پڑی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری دنیا لٹ چکی تھی۔ میرا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی اپنا نہیں تھا۔ میرا شوہر ایک غریب ملازم تھا جو خود اس سارے واقعے میں اتنا ہی بے بس تھا جتنی میں سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی کسی جھونپڑی یا ملازم کوارٹر میں کٹے گی۔ کافی دیر تک میری سسکیوں کی آواز گاڑی میں گونجتی رہی۔ پھر اچانک میرے شوہر نے، جو اب تک خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، ایک سرد اور بھاری آواز میں کہا، یہ رونا دھونا بند کرو۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ بالکل مختلف تھا۔ یہ ایک ملازم کا لہجہ نہیں تھا، اس میں ایک حاکمانہ انداز تھا۔ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ میں نے اسے نظر انداز کر کے رونا جاری رکھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور میری طرف غصے سے گھور کر دیکھا۔ میں نے کہا، یہ آنسو بہانا بند کرو۔ مجھے کمزور اور روتی ہوئی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ اگر دوبارہ تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو نکلا تو میں تمہیں یہیں گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ اس کی دھمکی اور اس کے لہجے کی سختی نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں خوف سے طاقت ہو گئی۔ یہ وہ ڈرا سہما سلیم نہیں تھا جو میرے گھر میں کام کرتا تھا، یہ کوئی اور تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے آنسو پونچھ لیے اور خاموش ہو گئی۔ اس نے دوبارہ گاڑی چلانی شروع کر دی۔ اب گاڑی میں صرف ایک انجن کی آواز تھی اور میرے دل کی دھڑکن، جو خوف سے تیز ہو گئی تھی۔ تقریباً 20 منٹ مزید سفر کرنے کے بعد گاڑی ایک پوش علاقے میں داخل ہوئی۔ یہاں دور دور تک عالیشان بنگلے اور کوٹھیاں تھیں۔ پھر اس نے گاڑی ایک بہت بڑے اور خوبصورت گیٹ کے سامنے روکی۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی فوراً گیٹ کھول دیا۔ گاڑی اندر وسیع اور عریض لان میں داخل ہوئی، جس کے درمیان میں ایک محل جیسا سفید بنگلہ کھڑا تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے گاڑی پورچ میں روکی اور میری طرف دیکھے بغیر کہا، اترو۔ میں جیسی گاڑی سے اتری، بنگلے کا دروازہ کھلا اور 10-12 ملازم، مرد اور عورتیں ہمارے استقبال کے لیے 2 قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ ان سب نے وردیاں پہن رکھی تھیں۔ جیسے ہم آگے بڑھے، ان سب نے سر جھکا کر کہا، ویلکم بیک اسفند سر، خوش آمدید میڈم۔ اور پھر 2 ملازماؤں نے ہم پر گلاب کی پتیاں نچھاور کرنا شروع کر دی۔ میں سکتے کے عالم میں تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسفند سر، یہ سلیم نہیں تھا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ خوف یا گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون اور خود اعتماد مسکراہٹ تھی۔
وہ مجھے لے کر بنگلے کے اندر داخل ہوا۔ اندر کی سجاوٹ اور شان و شوکت میرے دادا کے گھر سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ وہ مجھے ایک بہت بڑے اور خوبصورت کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں ہر طرح کی آسائش موجود تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ تم تو سلیم تھے، ہمارے گھر کے نوکر۔ وہ مسکرایا اور میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا نام اسفندیار ہے، سلیم نہیں، اس نے پرسکون لہجے میں بتایا۔ میں تمہارے گھر کا نوکر نہیں ہوں۔ تو پھر تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ اور یہ سب؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بولا، میں نے تمہیں پہلی بار تمہارے کالج کے باہر دیکھا تھا حوریہ، اور پہلی نظر میں ہی تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کیا۔ مجھے پتا چلا کہ تمہارے دادا تمہاری شادی صرف خاندان میں یا اپنی پسند کے کسی بہت امیر فیملی میں کریں گے۔ میرے پاس دولت تو تھی، لیکن تم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، تب مجھے ایک ہی راستہ سجھائی دیا۔ میں نے اپنی شناخت چھپائی اور تمہارے گھر میں ایک عام ملازم کی نوکری لے لی، صرف تمہیں قریب سے دیکھنے کے لیے، تم سے بات کرنے کا کوئی موقع تلاش کرنے کے لیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی طرح دادا جان کا دل جیت لوں گا اور پھر اپنے والدین کو رشتہ لے کر بھیجوں گا، لیکن پھپھو نے سب برباد کر دیا۔ میں نے اس کا جملہ پورا کیا۔ ہاں، اس نے افسوس سے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی گھٹیا حرکت کریں گے۔ جب انہوں نے مجھے تمہارے کمرے میں بھیجا، میں سمجھ گیا تھا یہ کوئی چال ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ باہر سے دروازہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میرے قابو سے باہر تھا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب، میری سب سے بڑی رسوائی ایک محبت کی کہانی کا نتیجہ تھی۔ تم فکر نہیں کرو حوریہ، وہ میرے قریب آیا، یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہی ہو، یہ گھر، یہ دولت، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ میں تمہارے لیے فقیر بنا تھا اور تمہیں پا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارا نکاح اچھے حالات میں نہیں ہوا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میں سکتے کے عالم میں تھی، میری قسمت نے مجھے رسوائی کے گھڑے سے اٹھا کر ایک محل میں لا کھڑا کیا تھا، لیکن میرے دل پر لگا الزام کا داغ ابھی بھی تازہ تھا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو ایک لمحے کے لیے میں سمجھ نہ پائی کہ میں کہاں ہوں۔ خوبصورت ریشمی چادریں، نرم بستر اور کمرے میں پھیلی سندل کی بھینی بھینی خوشبو، پھر پچھلے دن کے واقعات ایک ایک کر کے میرے ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگے۔ میری رسوائی، میرا جبری نکاح اور پھر یہ حیران کن انکشاف۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے ایک الماری میں خوبصورت اور قیمتی کپڑوں کی قطار لگی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یسفند کی آواز تھی۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ گڈ مارننگ، مجھے امید ہے تم نے آرام سے نیند پوری کی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ پہلا ناشتہ ہم ساتھ کریں۔ اس نے ٹرے میرے سامنے میز پر رکھ دی۔ اس کا رویہ بہت شائستہ اور احترام بھرا تھا۔ اس میں ذرا بھی وہ حاکمانہ انداز نہیں تھا جو کل رات گاڑی میں تھا۔ شاید وہ صرف میرا رونا بند کروانا چاہتا تھا۔ شکریہ، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ دیکھو حوریہ، اس نے میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی بھی صدمے میں ہو۔ جو کچھ بھی ہوا وہ بہت غلط تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ سچائی اور عزت پر قائم ہو۔ میں تب تک تمہارا انتظار کروں گا جب تک تم خود اس رشتے کو دل سے قبول نہ کر لو۔ اس کے ان الفاظ نے میرے دل پر مرہم کا کام کیا۔ کم از کم میری عزت نفس محفوظ تھی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور خلوص تھا۔ ہم خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ پھر میں نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھا جو میرے دل کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ اسفن، آپ نے کہا کہ آپ مجھے ہر خوشی دیں گے، لیکن میری سب سے بڑی خوشی تو میری عزت ہے، جو میرے اپنے خاندان کی نظروں میں خاک میں مل چکی ہے۔ اتنا بڑا الزام میرے سر پر لگا ہے، یہ داغ کیسے دھلے گا؟ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یہ داغ میرے لگائے ہوئے نہیں ہیں، لیکن انہیں دھونا اب میری ذمہ داری ہے۔ تمہارا یہ الزام میرے منہ سے ہی دھلے گا۔ میں خود جا کر تمہارے گھر والوں کے سامنے سچ کا اقرار کروں گا۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور کس نیت سے ان کے گھر میں تھا۔ وہ یقین کریں گے؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ سمجھیں گی کہ یہ بھی ہماری کوئی ملی بھگت ہے۔ انہیں یقین کرنا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ جب وہ میرے خاندان کے بارے میں جانیں گے، میری حیثیت کو دیکھیں گے، تو انہیں سمجھ آ جائے گا کہ سچ کیا ہے۔ ہم آج ہی تمہارے گھر واپس جائیں گے۔
اس کے اس فیصلے نے میرے دل کو ایک عجیب سی تقویت بخشی۔ شاید ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا، شاید میں اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس پا سکتی تھی۔ اس دن اس نے مجھے پورے گھر کا دورہ کروایا۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والدین بیرون ملک رہتے تھے اور وہ یہاں پاکستان میں ان کا کاروبار سنبھالتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے میرے لیے پہلے سے ہی شاپنگ کر کے رکھی تھی، کیونکہ اسے امید تھی کہ ایک دن وہ مجھے اپنی دلہن بنا کر اسی گھر میں لائے گا۔ اس کا ہر انداز، ہر بات اس کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ ملازم میرا بہت احترام کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اسفند صاحب نے مہینوں سے ان کے سامنے حوریہ میڈم کا ذکر کر کے ان کے کان پکا دیے تھے۔ یہ سب سن کر مجھے عجیب سی خوشی اور حیرت ہو رہی تھی۔ شام کو وہ مجھے باہر گارڈن میں لے گیا۔ حوریہ، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میرے ایک قدم کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اور رسوائی اٹھانی پڑی۔ اگر میں نوکر بن کر تمہارے گھر نہ جاتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنی نفرت اور حسد میں اندھے ہو کر میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو میری زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آئے ہیں اسفند۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں آج زندہ بھی نہ ہوتی۔ اس رات میں پرسکون نیند سوئی۔ میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آنے والا کل میری بے گناہی کا سورج لے کر طلوع ہوگا۔ ہم اپنے ماضی کا حساب چکانے اور ایک نئی شروعات کرنے کے لیے تیار تھے۔ اگلی صبح ہم اپنے پرانے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس بار میں کسی پرانی خستہ حال گاڑی میں نہیں بلکہ ایک چمکتی ہوئی سیاہ مرسیڈیز میں بیٹھی تھی۔ میرا لباس قیمتی تھا اور میرے ساتھ میرا شوہر تھا جو کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن میرے دل میں وہی خوف اور گھبراہٹ تھی جو اس گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے ہمیشہ ہوتی تھی۔ پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسفند نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کے لمس نے مجھے حوصلہ دیا۔ جب ہماری گاڑی میری سابقہ گھر کے بڑے گیٹ پر رکی تو گارڈ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے شاید مجھے پہچان لیا تھا، لیکن میرے ساتھ اسفند کو اس روپ میں دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ ہماری گاڑی پورچ میں رکی۔ میں اور اسفند گاڑی میں اترے۔ گھر کے اندر سے پھپھو اور بیمہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شاید کسی بات پر کہہ کے لگا رہی تھیں۔ ہماری آہٹ سن کر وہ دونوں باہر آئے۔ ہمیں ایک ساتھ اس حلیے میں دیکھ کر ان کے کہہ کے ہوا میں ہی تحلیل ہو گئے اور ان کے چہروں پر شدید حیرت اور صدمے کے تاثرات نمودار ہوئے۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ پھپھو نے مجھ سے نفرت سے پوچھا۔ پھر ان کی نظر اسفند پر پڑی۔ اور یہ تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر آیا ہوں، اسفند نے ایک سرد اور پروقار لہجے میں جواب دیا، جو پھپھو کو خاموش کروانے کے لیے کافی تھا۔ دادا جان اور اپنے والد صاحب کو بلائے، مجھے ان سب سے بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے کا روب ایسا تھا کہ پھپھو کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ چند ہی منٹوں میں دادا جان اور میرے والد غصے کی حالت میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے میری ستیلی ماں اور بیمہ بھی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ میرے بابا مجھ پر چیخیں۔ اور اے نوکر کے بچے، تو اسے لے کر یہاں کیوں آیا ہے؟ اسفند پرسکون انداز میں آگے بڑھا اور اس نے اپنا بزنس کارڈ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ میرا نام اسفند یار ہے، ملک ریاض الدین کا بیٹا، اور میں حوریہ کا شوہر ہوں۔ میں آپ کے گھر میں نوکر نہیں تھا۔ ملک ریاض الدین کا نام سننا تھا کہ میرے والد اور دادا جان کے چہروں پر جیسے بجلی گر پڑے۔ وہ ملک کے چند سب سے بڑے اور امیر ترین صنعت کاروں میں سے ایک تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ دادا جان نے کانپتی آواز میں کہا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے، اسفند نے کہا۔ میں حوریہ سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ آسانی سے نہیں مانیں گے، اس لیے میں نے آپ کے گھر میں نوکر بن کر رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں حوریہ کے قریب رہ سکوں اور آپ لوگوں کا اعتماد جیت سکوں۔ پھر اس نے پھپھو کی طرف اشارہ کیا۔ میرا منصوبہ تو کچھ اور تھا، لیکن آپ کی بیٹی رضیہ بیگم، انہوں نے اپنی نفرت اور حسد میں ایک ایسی گھناؤنی سازش کی جس نے ہم دونوں کو ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے حوریہ کے کمرے میں بھیجا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف حوریہ کو بدنام کیا بلکہ مجھے بھی ایک مجرم بنا دیا۔ ڈرائنگ روم میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ دادا جان اور میرے والد بے یقینی کی کیفیت میں کبھی اسفند کو دیکھتے اور کبھی پھپھو کو۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھپھو نے بوکھلا کر چیخنا شروع کر دیا۔ یہ سب ان دونوں کی ملی بھگت ہے، یہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اسی لیے تو اس نے نوکر کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ خاموش رضیہ، اسفند کی آواز گونجی۔
اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملا کر اسپیکر پر ڈال دیا۔ ہلو بابا۔ جی، میں اس وقت اپنے سسرال میں ہوں، کیا آپ حوریہ کے دادا جان سے بات کریں گے؟ فون پر دوسری طرف سے ایک باروب آواز آئی اور اسود نے فون دادا جان کو تھما دیا۔ دادا جان نے چند منٹ فون پر بات کی۔ ان کے چہرے کا رنگ ہر لمحے بدل رہا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد انہوں نے خالی خالی نظروں سے پھپھو کو دیکھا۔ سچائی سورج کی طرح روشن ہو چکی تھی۔ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ دادا جان نے پھپھو سے پوچھا۔ ان کی آواز میں شدید دکھ اور غصہ تھا۔ صرف اپنی حسد کی آگ بجھانے کے لیے تم نے اپنے بھتیجی کی زندگی جہنم بنا دی، اس کی عزت نیلام کر دی۔ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ دادا جان اپنی کرسی سے اٹھے اور لڑکھڑاتے ہوئے میرے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے تمہیں وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکے۔ میرے بابا شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ آج پہلی بار انہیں شدید احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ میری بے گناہی ثابت ہو چکی تھی، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی تھی۔ دادا جان کے معافی مانگنے پر ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں حقیقی پچھتاوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار انہیں اس قدر ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ اسے معافی مت مانگے ابا جان۔ پھپھو نے ابھی بھی ہار نہیں مانی تھی۔ ان کی آواز میں وہی تکبر تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے اتنا امیر شوہر مل گیا، ورنہ اس کی کرتوت تو بس۔ دادا جان گرجے، ایک لفظ اور نہیں۔ تم نے اس گھر کی عزت، میری پگڑی، سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ صرف اپنی بیٹی کے لیے تم اتنی اندھی ہو گئی کہ تم نے صحیح اور غلط کا فرق ہی مٹا دیا۔ وہ پھپھو کی طرف مڑے۔ رضیہ، آج سے اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک مہمان سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم اپنی بیٹی کے ساتھ اوپر والے پورشن میں رہو گی اور گھر کے کسی معاملے میں دخل نہیں دو گی۔ یہی تمہاری سزا ہے۔ یہ پھپھو کے لیے کسی بھی سزا سے بڑی سزا تھی۔ ان سے ان کی حکمرانی چھین لی گئی تھی۔ بیمہ کا چہرہ حسد اور ناکامی سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ وہ جس رشتے کو ٹھکرا چکی تھی، آج وہی ایک شہزادہ بن کر میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میرے والد آہستہ سے میرے پاس آئے۔ حوریہ بیٹا، یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے مجھے بیٹا کہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں۔ ان کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ میں نے انہیں معاف تو نہ کیا، لیکن ان کے لیے میرے دل میں جو نفرت تھی وہ کچھ کم ہو گئی۔ اب ہمیں اجازت دیں، اسود نے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں یہاں صرف حوریہ کی بے گناہی ثابت کرنے آیا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں، دادا جان نے کہا۔ حوریہ اس گھر کی بیٹی ہے، اس کی رخصتی عزت سے ہوگی، لیکن میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں دادا جان، جس گھر نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا، اب میں وہاں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ میری عزت اللہ نے رکھنی تھی، سو اس نے رکھ لی۔ میرا جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اسود نے فخر سے میری طرف دیکھا۔ ہم نے سب سے اجازت لی اور گھر سے باہر نکلنے لگے۔ میری سوتیلی ماں نے روتے ہوئے مجھے گلے لگایا۔ خوش رہو بیٹی، تم نے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ جب ہم اس گھر سے نکل رہے تھے تو میں نے آخری بار پھپھو اور بیمہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شکست خوردہ حسد کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور اسود کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیا۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا رہا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ چند سال بعد آج میں اسود کے 2 پیارے بچوں کی ماں ہوں۔ ہماری زندگی محبت، عزت اور خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسود نے مجھے وہ ہر خوشی دی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ نہ صرف ایک بہترین شوہر ہیں بلکہ ایک بہترین دوست بھی ہیں۔ میں کبھی کبھار اپنی سوتیلی ماں سے فون پر بات کرتی ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے جانے کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل گیا ہے۔ پھپھو اور بیمہ الگ تھلگ رہتی ہیں۔ بیمہ کے لیے آج تک کوئی اچھا رشتہ نہیں آیا۔ اس کا غرور اور تکبر اسے وہیں لے ڈوبا تھا جس کا وہ شکار مجھے کرنا چاہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ انسان جو بیج بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے۔ اس نے میرے لیے کانٹے بوئے تھے اور آج وہ خود ان پر چلنے پر مجبور ہے۔ میرا ماضی ایک تلخ خواب تھا، لیکن میرا حال اور میرا مستقبل ایک خوبصورت حقیقت ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ میری کہانی رسوائی سے شروع ہوئی تھی، لیکن محبت اور سچائی نے اسے ایک مثال بنا دیا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔